اچھا، اب یہ فون کی بیٹا میرے بیٹری کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، فلیش آٹومیٹیکلی آف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے آگے جو ڈسکس کرنا ہے نا وہ یہود اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہے کہ یہود اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے رہے، بنو قینقاع کا مدینہ سے کیسے اخراج ہوا، اور میثاق مدینہ کے باوجود جو سازشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کی گئیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس مقصد کے لیے یہود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جسے کہ میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے اس کا پڑھایا ہوا، اور اس کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ دونوں قومیں باہمی دوستی اور یا باہمی دوستانہ مراسم قائم رکھیں گے، یعنی فرینڈلی ریلیشن شپ ہوں گے ان کے اندر، اور قریش کے حملے کی صورت میں دونوں جو ہے نا وہ مل کے کیا کریں گے، مدینے کی حفاظت کریں گے، اور دونوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اور لیکن جلد ہی یہ خوشگوار جو مراسم جو تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کیا بہت ہی کم عرصے میں ختم ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اسلام کی روز افزا ترقی کی وجہ سے یہودیوں نے اسلام سے مسلمانوں سے جو تھا وہ حسد کرنا شروع کر دی، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو تھے انہوں نے بھی تحاشا بیٹا سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب کبھی اوس اور خزرج کو باہمی لڑانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو کبھی منافقین کے ذریعے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد یہ مخالفت جو تھی وہ تیز ہوتی گئی، اور بدر کی فتح جو تھی وہ در حقیقت کفر کے منہ پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک تماچا تھی یا تھپڑ تھی۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد یہ مخالفت جو تھی اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور بدر کی فتح در حقیقت کفر کے منہ پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیدھا جو تھا وہ ایک تھپڑ تھا، ایک تماچا تھا، اور یہود کی ساری ہمدردیاں جو تھیں نا وہ اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ کفر کے ساتھ تھیں۔ تو نیز فتح بدر نے منافقین کو ایک گروہ جو تھا وہ مسلمانوں کے اندر ہی جو تھا وہ پیدا کر دیا، جو کہ یہود کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات بھی تھے، اور وہ ان کے اشاروں پہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہی اندر مسلمانوں کے ہی دشمن جو تھے وہ موجود ہو گئے۔ پھر اس میں بیٹا ایک بنو قینقاع جو قبیلہ ہے یہود کا، اس کا مدینے سے اخراج جو ہوا، اور بنو قینقاع آپ کو پتہ ہے یہود کا ایک نہایت ہی ایک امیر مالدار قبیلہ تھا، اور پیشے کے اعتبار سے یہ لوگ جو تھے نا سنار تھے، جولرز تھے، اور جن کا انحصار پرانی رسموں کو قائم رہنے پر تھا، اور یہ لوگ اسلام کے نظام معیشت کی وجہ سے سخت ناراض تھے، جس میں فضول خرچی پر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آپ کو پتہ ہے کہ فضول خرچی پر کو منع کرتا ہے، اور کنجوسی کو بھی منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرے، اور سودی قرضہ لینے کی ممانعت، اور سادہ طریقے سے شادیاں آپ کو پتہ اس دور میں ہونے لگی تھی، تو اس لیے اسلام کی ترقی نے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تو بدر کی فتح نے اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلدی پر تیل کا کام کیا، اور انہوں نے طرح طرح سے دشمنی کا جو تھا وہ اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور 3 ہجری میں بیٹا ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس قبیلے کے خلاف جو تھی ایک وہ کارروائی کرنا پڑی، اور ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے بازار میں کسی کام سے گئی، اور اس قبیلے کے ایک فرد نے اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک مسلمان کو یہ دیکھ کر جو تھا وہ طیش آ گیا، ذرا غصہ آ گیا، تو اس نے اس شرارت پسند آدمی کو قتل کر ڈالا۔ اور بعض روایات میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مسلمان اس عورت کا خامد